بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئٹہ گھومنے گئے تو 16 سالہ پٹھان لڑکی بولی، مجھے چھپا لو، میرے ابا میری شادی بڈھے سے کر رہے ہیں۔ وہ بہت خوبصورت تھی، ہم اسے اپنے ساتھ لے گئے اور ایک طوائف کو بیچ دیا۔ اگلے دن کوٹھے والی کا فون آیا اور وہ روتے ہوئے بولی، تیرے گناہ کی سزا ہم سب کو مل رہی ہے، 10 لاکھ اور لے اور اس لڑکی کو یہاں سے لے جا۔ ہم خوشی خوشی وہاں پہنچ گئے، پر جان نکل گئی جب دیکھا کہ اس نے نہا کر نیلے رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی جس کا بلاؤز سلیو لیس اور گلا بےحد ڈیپ تھا۔ وہ گنگناتے ہوئے اپنے اٹیچ باتھ روم سے باہر آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گیلے بالوں میں برش کرنے لگی کہ آئینے میں نظر آتے کمال کا عکس دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ کمال جس کے نام پر اس کے ہونٹ گنگنانے لگتے تھے، اونچا لمبا دراز قد، گھنے بال، سرخ و سفید چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی مونچھ اور سب سے بڑھ کر اس کی نیلی آنکھیں جب بے نیازی سے اٹھ کر دوسری طرف دیکھنے لگتی تو دیکھنے والوں کے دلوں پر چھریاں چل جاتی تھیں۔ یہ یونیورسٹی کا وہ واحد لڑکا تھا جس سے بات کرنے کے لیے صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ لڑکے بھی مرتے تھے۔ وہ جتنا حسین تھا اپنی ڈریسنگ کے معاملے میں اتنا ہی لاپرواہ۔ عام سی پینٹ شرٹ جس کی آستینوں کو فولڈ کیے رکھتا اور اس کی شرٹ کے سامنے کے بٹن کھلے رہتے تھے جس کی وجہ سے اس کا چوڑا سینہ دیکھنے والوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا۔ پوری یونیورسٹی میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو اس کے متاثرین میں شامل نہ ہو، لیکن یہ وہ شخص تھا جسے حاصل کرنے کے لیے شزا نے اپنی پوری فیملی کی مخالفت مول لی۔ شزا امیر گھرانے کی لڑکی تھی اور وہ کمال ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ کمال کا تعلق البتہ ایک مڈل کلاس سے تھا، لیکن اس کے تعلقات ہائی فائی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ تھے۔ انہی میں ایک شزا بھی تھی جس کے ساتھ بات کرتے کرتے اچانک ان دونوں کے معاملات پسندیدگی تک پہنچ گئے۔ وہیں کمال کو اس بات کا احساس ہوا کہ لوہا گرم ہے۔ اس نے فوراً ہی اس سے اظہار محبت کرنے میں دیر نہیں کی۔ شزا تو جیسے اسی کے انتظار میں تھی، اسے خوشی سے کئی راتوں تک نیند بھی نہیں آئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس کے پیچھے پوری یونیورسٹی کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں وہ اسے منظور نظر بناتے ہوئے شادی کی آفر کرے گا۔ اس مرحلے تک دونوں خیر و خوبی کے ساتھ پہنچ گئے تھے، لیکن اگلا مرحلہ شزا کے لیے قدرے مشکل تھا کیونکہ یہ مرحلہ اس نے خود ہی طے کرنا تھا، اور وہ مرحلہ یہ تھا کہ کمال کے حوالے سے والدین کو بتانا اور پھر انہیں راضی کرنا، کیونکہ یہ بات شزا بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اس کے والدین کبھی بھی کمال کے رشتے کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ کمال کے اور ان کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق تھا جسے چاہ کر بھی کمال دور نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی ان کے سٹیٹس میں کمال کی کوئی جگہ بن پاتی۔ شزا کی فیملی بہت ہی لبرل تھی۔ انہوں نے شزا کو اس بات کی اجازت دے رکھی تھی کہ وہ اپنی پسند سے جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے، کیونکہ ان کے ہاں اس بات کی کوئی قید و غن نہیں تھی، اور نہ ہی شزا کے والدین کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ اپنے خاندانی سٹیٹس سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرے گی۔ لیکن جب شزا کے والدین کو شزا کی پسندیدگی کا علم ہوا تو انہوں نے کمال کی فیملی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں شزا سے سوال کیا تو اس نے گول مول جواب دے دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہاں پر ہی اس بات کا جواب دے دے گی تو رشتہ ہونا تو دور کی بات ہے، رشتہ یہیں پر ہی ختم ہو جائے گا، اور اس کے والدین اس کی کوئی بات بھی مزید سننا گوارا نہیں کریں گے۔ ایسے میں شزا کی والدہ نے کمال کی فیملی کو اپنے ہاں ڈنر پر دعوت کرنے کی تجویز دی، جس پر شزا سوچ میں پڑ گئی کیونکہ کمال نے کبھی اسے اپنی فیملی کے بارے میں بہت گہرائی میں جا کر کبھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ لیکن شزا والدین کی بات مانتے ہوئے کمال سے اپنی فیملی کی تجویز کا ذکر کیا، جس سے سن کر کمال بھی حیران رہ گیا، جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے والدین اتنی جلدی اس کی فیملی سے ملنے پر راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے اس نے شزا کو اعتماد میں لیتے ہوئے اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں کسی حد تک سچ سچ بتا دیا کہ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور وہ کسی بھی اونچی سوسائٹی میں رہائش نہیں رکھتا، بلکہ اس کی رہائش ایک عام سے محلے میں ہے جو اندرون راولپنڈی میں واقع ہے۔ یہ سب سن کر شزا پریشان سی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اس کے والدین یہ سب سنتے ہی شوق میں چلے جائیں گے اور اسے کسی صورت بھی اس کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں دیں گے۔ شزا کو گہری سوچ میں دیکھ کر کمال گھبرا گیا اور وہ کسی بھی صورت اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے ایک تجویز اس کے سامنے رکھی جسے سن کر شزا پریشان ہو گئی اور کافی دیر تک تو اس کے منہ سے کوئی بات ہی نہیں نکلی۔ تو کمال فوراً بولا، پھر تم ہی بتاؤ کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے، اور پھر وہ غور سے شزا کو دیکھنے لگا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا، اگر تمہارے والدین نہ مانے تو ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، بعد میں انہیں تم بتاؤ گی تو وہ لازماً ہمارے رشتے کو قبول کریں گے۔ دیکھو تم بہت ہی انتہا پر جا کر سوچ رہے ہو سکتا ہے میرے والدین تمہیں دیکھنے کے بعد انکار نہ کریں۔ شزا نے ایک امکان کے تحت کہا تو کمال نے سر ہلاتے ہوئے انکار کر دیا، نہیں شزا، میں انتہا پر جا کر نہیں سوچ رہا، میں بالکل صحیح نشاندہی کر رہا ہوں۔
میں یہ بات بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ تمہارے والدین مجھ جیسے مڈل کلاس لڑکے کو کبھی بھی اپنا داماد نہیں بنائیں گے۔ انہوں نے تمہارے لیے بہت اونچے خواب دیکھ رکھے ہوں گے، ایسے میں بھلا وہ مجھ جیسے لڑکے کا اپنی بیٹی کے لیے انتخاب کیسے کریں گے، جس کے پاس نہ تو بنگلہ ہے اور نہ ہی گاڑی۔ کمال کے لہجے میں درد تھا، جسے محسوس کرتے ہوئے شزا نے ایک دم کمال کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میں ایسا نہیں سوچ سکتی کہ تمہارے پاس کوئی گاڑی بنگلہ ہو، میرے لیے تمہاری محبت ہی کافی ہے۔ شزا، میں تمہارے بارے میں نہیں کہہ رہا، بلکہ میں تمہارے والدین کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ کہا، انہیں تو آخر داماد پیسے والا ہی بھائے گا نا۔ تمہاری محبت پر تو مجھے کوئی شک نہیں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ میرے جیسے بھی حالات ہوں گے تم میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گی۔ اسی لیے میں تمہیں ایک سچویشن میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ وہ ہمارا رشتہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو ایسے میں پھر تو ہمارے پاس اور کیا آپشن رہ جاتا ہے کہ جسے اپناتے ہوئے ہم کورٹ میرج سے بچ سکیں۔ وہ تو ٹھیک ہے کمال، لیکن میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں، ان کے تمام جائیداد کی اکلوتی وارث ہوں۔ چھپ کر شادی کرنا ان کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں ہوگا۔ دیکھو شزا، میری بات کان کھول کر سن لو۔ تمہارے سامنے میں نے دو طرح کے رستے رکھ دیے ہیں، اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے اس میں سے کون سا رستہ چننا ہے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ اس معاملے میں کسی قسم کی زبردستی نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی میں تمہیں زبردستی تمہارے والدین سے الگ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں اپنے والدین کے ساتھ ہی رہنا ہے تو پھر ہمارا ملنا ناممکن سا ہے، اور اس کی وجہ بھی تمہارے والدین ہی ہیں۔ اور اگر تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرنا چاہتی ہو تو یہ یاد رکھو کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، نہ ہی تمہارے والدین ہنسی خوشی ہماری شادی ہونے دیں گے، لہٰذا میرا ساتھ دینے کے لیے تمہیں کورٹ میرج ہی کرنا پڑے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے ملنے کی اور کوئی صورت نہیں، اور حرام کا رستہ میں تمہارے ساتھ رکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ اب سوچ لو، اس معاملے کا اختیار اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہاں اپنے والدین کو راضی کروا سکتی ہو تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ شزا نے اس کی ساری بات بہت ہی دھیان سے سنی اور سر ہلا دیا، لیکن اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تذبذب کمال کے لیے فکر مندی کا باعث تھا۔ شزا کے والدین کی دعوت پر کمال اپنی امی کو لے کر گیا۔ کمال بھی اکلوتا بیٹا تھا، یہ جان کر شزا کی والدہ کو بہت خوشی ہوئی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی خوشی چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی، جس پر کمال کی والدہ کو بہت برا لگا۔ شیزا کی والدہ بڑی روانی میں کہہ گئیں کہ ہم بھی ایسا ہی گھر اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں، جہاں پر نند دیور اور جٹھانی کا جھنجٹ ہی نہ ہو، اور ہماری بیٹی سکون سے اپنا وقت گزار سکے۔ شیزا کی والدہ کی بات سن کر کمال کی والدہ بہت بے مزہ سی ہو گئیں، اور انہوں نے انتہائی سخت نظروں سے کمال کی طرف دیکھا، جو نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھنے میں لگا ہوا تھا۔ اس ساری گفتگو میں جو سب سے زیادہ چپ تھا وہ شزا کے والد تھے۔ وہ بڑی خاموشی سے کبھی کمال کی والدہ کو دیکھتے اور کبھی کمال کو دیکھتے، لیکن وہ ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ خانسامہ نے کھانا لگنے کی اطلاع دے دی تو وہ سب اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر چلے گئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر مختلف قسم کی ڈشز پڑی ہوئی تھیں، جس کی خوشبو سے پورا ڈرائنگ روم مہک رہا تھا۔ ماشاءاللہ، شزا کھانا بنا لیتی ہے کیا؟ کمال کی والدہ نے اتنی ساری ڈشز دیکھ کر اچانک کہا، تو شزا کی والدہ اور والد ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ جس گھر میں خانسامے ہوں تو وہاں لیڈیز اپنا وقت کچن میں کیوں ضائع کریں؟ شزا کے والد نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، تو کمال کی والدہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ یکا یک شزا کی والدہ بھی اپنے خاوند کی تائید میں بول پڑیں، ارے نہیں بہن جی، میری شزا کو کچھ پکانا نہیں آتا، یہ ساری ڈشز خانسامہ نے بنائی ہیں۔ ویسے بھی ہم بیٹیوں کے کام کرنے کے حق میں نہیں ہیں، اور یہ تو ہے بھی ہماری اکلوتی بیٹی، بھلا ہم اسے کام کیوں کروائیں گے؟ لیکن ہم تو اپنے گھر میں خود ہی سارا کام کرتے ہیں۔ شاید شزا نے آپ کو ہمارے بارے میں نہیں بتایا، کمال کی والدہ نے نرمی سے کہا۔ وہ سارا معاملہ بھانپ گئی۔ دراصل ہم نے شزا سے اسی لیے پوچھا تھا، لیکن اس نے کوئی خاص کمال کے بارے میں جب معلومات فراہم نہیں کی تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کھانے کی دعوت پر مل بیٹھ کر خیالات کا تبادلہ کر لیتے ہیں۔ آپ بھی ہماری فیملی کے بارے میں پتہ چل جائے گا، اور ہم بھی آپ لوگوں کو جان لیں گے کہ ہماری بیٹی بیاہ کر کن لوگوں میں جا رہی ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے بھائی صاحب، اور ویسے بھی لڑکے کے بارے میں مکمل تحقیق کرنا آپ کا حق بنتا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی آپ کی اس بات پر، لیکن میں انتہائی صاف گوئی سے آپ سے عرض کرنا چاہوں گی کہ ہم شاید آپ کی اکلوتی بیٹی کے لیے آئیڈیل سسرال نہیں ہیں۔ میں بہت جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ کمال کے ابا روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے، اور میں نے محنت مزدوری کر کے کمال کو پالا ہے۔ میرا بیٹا ہی میری کل جائیداد ہے، اس کے علاوہ میری کوئی خاص زمینیں بینک بیلنس نہیں۔ ہم ایک عام سے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو راول پنڈی کے عام سے محلے کے عام سے گھر میں رہتے ہیں۔ البتہ گھر ہمارا ذاتی ہے اور ڈبل اسٹوری ہے۔ نچلی اسٹوری میں اور میرا بیٹا کمال رہتے ہیں، اور اوپر والی اسٹوری میں
میں نے کرایہ دار پر لگائی ہوئی ہے، جس سے تھوڑا بہت کرایہ آ جاتا ہے، تو ہم ماں بیٹے اپنا گزارا کر لیتے ہیں۔ یہ ہے ہماری سچائی۔ اچھا ہے، رشتہ ہونے سے پہلے آپ کو ان تمام باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ کمال کی والدہ نے انتہائی متانت کے ساتھ اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنی ساری حقیقت شزا کے والدین کے سامنے رکھ دی، تو شزا کی والدہ کا مارے حقیقت کے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، جبکہ اس کے والد کھانا چھوڑ کر کمال کی طرف دیکھنے لگے۔ کمال کی والدہ ان دونوں کے چہروں پر درج ناپسندیدگی دیکھ کر بولی، انکار کرنے سے پہلے بھائی صاحب، میں آپ سے ایک اور بات کا بھی ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے کمال نے کسی حد تک آپ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ سچ پوچھیں تو میں اتنے بڑے گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں تو اپنی ہی طرح کے لوگوں میں رشتہ کرنے کی حامی ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں صرف اپنے بیٹے کے کہنے پر یہ رشتہ لے کر نہیں آئی ہوں، بلکہ مجھے کمال کے ذریعے ہی پتہ چلا تھا کہ شزا خود بھی کمال کو بہت چاہتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ لہٰذا آپ ایک یک طرفہ معاملہ نہ سمجھیے گا، بلکہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا۔ باقی اپنے حالات میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ آگے آپ کی مرضی ہے کہ اس رشتے کو قبول کریں یا انکار کریں۔ قبول کریں گے تو اچھی بات ہے، عزت کے ساتھ بیٹی کو بھی رخصت کر دیں گے، لیکن اگر آپ انکار کریں گے تو آج کل کے بچے کس قدر باغی ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ آپ کیا ہمیں دھمکا رہی ہیں؟ شزا کے والد اچکا کر بولے، خدا نخواستہ میں ایسی کوئی بات نہیں کی بھائی صاحب۔ آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ مجھے آپ کے گھر لانے تک آپ کی بیٹی کا بھی ہاتھ ہے۔ آپ تو ہمارے بارے میں نہیں جانتے، لیکن شزا کو بہت اچھے سے علم تھا کہ کمال کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اگر یہ صرف کمال کی بات ہوتی تو شاید میں منع کر دیتی، لیکن اس میں آپ کی بیٹی کی مرضی بھی شامل ہے، تو تبھی میں آپ کے دروازے تک آئی ہوں۔ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ اکلوتی بیٹی ہے اور آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس کا دل دکھ جائے۔ بالکل اسی طرح میں بھی اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں تک آ گئی ہوں۔ باقی آپ کی مرضی ہے، میں نے اپنے حالات کے بارے میں کچھ بھی نہیں چھپایا۔ آپ بھلا چھپا بھی کیا سکتی تھیں؟ شزا کی والدہ بے رخی سے بولی۔ شزا کے والد تو کھانا ادھورا چھوڑ کر ہی وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ اس کی والدہ بھی ایکسکیوز می کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی تھیں۔ شزا کے لیے یہ لمحات انتہائی شرمندگی کے تھے۔ کمال کی والدہ کے لیے بھی وہاں بیٹھنا اب ناممکن سا ہو گیا تھا، چنانچہ وہ بھی اٹھ کر اور شزا پر نظر ڈالتے ہوئے وہ اپنی چادر درست کرتے ہوئے لانچ کے داخلی دروازے کی جانب بڑھیں۔ شزا ذہنی طور پر اس ساری صورتحال کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ اس کے والدین رد عمل کا اظہار کریں گے، لیکن یہ رد عمل اتنا شدید ہو سکتا ہے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ کمال کی والدہ کے جانے کے بعد پریشانی سے بار بار اپنے ہاتھ مل رہی تھی کہ اس کے والدین نے اس کو بلوایا۔ جب ان کے پاس جانے کے لیے اٹھی تو ایک فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ کسی بھی صورت اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ وہ مضبوط دل کے ساتھ اپنے والدین کے کمرے میں گئی تو کمرے کی صورتحال دیکھ کر اس کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے والد کمرے میں ٹہل رہے تھے، جبکہ والدہ سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے والد اس پر برسنے لگے۔ شزا، تم نے تو ہمیں بہت مایوس کیا۔ تمہاری پسند ایسی نکلے گی ہم نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ساری باتیں ایک طرف چھوڑو، کیا تم ہمارے گھر میں کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہ جانتی ہو؟ وہ تمہارے اس ٹٹ پونجیے سے کئی گنا زیادہ تنخواہ لیتے ہیں، اور وہ کمال صاحب عرف ٹٹ پونجیا، اس سے پوچھو کہ اس کا تعلیم کے بعد کیا لائے عمل ہے۔ یقیناً اس کے پاس ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہوگا جو اسے چند سالوں میں ہی صحیح کر سکے، لیکن اپنے پیروں پر کھڑا کر دے۔ ایسے لڑکے امیر گھرانے کی لڑکی پھنسا کر اپنی آنے والی زندگی میں عیاشیاں کرتے ہیں، اور پھر ہماری لڑکیاں بھی تو کتنی بے وقوفی ہوتی ہے جو انہیں ایسے خواب دکھانے کے لیے خود کو تھالی میں رکھ کر پیش کر دیتی ہیں۔ شزا کے والد سرد آواز میں بولتے چلے گئے اور اس کی والدہ افسوس بھرے انداز میں شزا کو مسلسل تکے جا رہی تھیں۔ پھر وہ بولی، شزا، ہم نے تم پر کبھی پابندی نہیں لگائی، بلکہ تمہیں ہر طرح کی آزادی دی، یہاں تک کہا کہ تم اپنی مرضی سے شادی کرنا، لیکن بچے یہ کیا کر دیا تم نے اس شخص کا انتخاب کیا جس کا گھر ہمارے بنگلے میں موجود سرونٹ کوارٹر سے بھی چھوٹا ہے۔ ماما، آپ کو جب پاپا سے محبت ہوئی تھی تو کیا آپ نے محبت کرنے سے پہلے یہ سب دیکھا تھا کہ وہ کتنے ایکڑ کے بنگلے میں رہتے ہیں؟ میں نے اس سے محبت کی ہے، کوئی سودے بازی نہیں کی۔ اس نے مجھے زبردستی محبت کے خواب دکھائے نہیں ہیں۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ اس نے کبھی اپنے گھر کے حالات کے بارے میں نہیں بتایا، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے کبھی اس کے بارے میں اس سے پوچھا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کی قربت میں کبھی مجھے ان باتوں کو پوچھنے کا خیال بھی نہیں رہا۔ باقی جب میں نے زندگی گزارنی ہے تو اس بات کا فیصلہ بھی مجھے ہی کرنے دیا جائے کہ میں بنگلے میں رہنا چاہتی ہوں یا اس شخص کے ساتھ اس کے چھوٹے سے گھر میں، اور اگر آپ اس پر راضی نہ ہوئے تو مجبوراً مجھے اس کے ساتھ کورٹ میرج کرنی پڑے گی۔
کیونکہ آپ نے میرے لیے کوئی چارہ بھی نہیں چھوڑا۔ یہ پٹی کیا تمہیں اسی نے پڑھائی ہے؟ اس کی والدہ چیخ کر بولی۔ نہیں مما، میں کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہوں۔ آپ نے کیا مجھے ابھی تک بچہ سمجھ رکھا ہے؟ میرے پاس بھی ایک عدد دماغ ہے، شعور ہے، میں بھی اچھے برے کا فیصلہ خود کر سکتی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے بچہ سمجھ کر میرے من پسند کھلونے لا کر دینا چھوڑ دیں۔ یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے، برائے مہربانی اسے مجھے کرنے دیں۔ پھر شزا روتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ شزا کے والدین بہت سمجھدار تھے، وہ سوسائٹی میں ان کی بہت عزت تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ شزا کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ پورے شہر میں ذلیل ہو جائیں۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھے اور یہ بات بہت اچھے سے جانتے تھے کہ اگر وہ شزا کے ساتھ زور زبردستی کریں گے تو یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہوگا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی نظر میں ولن نہیں بننا چاہتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے خاموشی سے شزا کی شادی کمال کے ساتھ کر دی اور رخصت کر دیا، اور کمال کو پا کر شزا ہوا میں اڑنے لگی۔ اسے وہ چھوٹا سا گھر بھی کسی محل سے کم نہیں لگتا تھا۔ رخصتی کے بعد ایک تگڑی رقم اس کے والد نے شزا کو تھما دی، اور یہی وجہ تھی کہ کمال کے گھر آنے کے بعد بھی اسے کسی بھی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہوا۔ اس کے والد نے اس کے سسرال میں چھوٹی موٹی تبدیلیاں کر دیں جس سے اس کی زندگی آسان ہو گئی۔ اس کے کمرے میں اے سی لگوا دیا۔ شروع میں 1 مہینہ کھانا ان کے گھر سے جاتا رہا، لیکن پھر اس کی والدہ نے ہاتھ کھینچ لیا تو شزا آئے دن باہر ہوٹلنگ کرنے لگی، کیونکہ ان کے گھر میں تو دال ساگ بنتا تھا جو ظاہر ہے شزا کے حلق سے نہیں اترتا تھا۔ سارا دن سوئی رہتی تھی اور کمال نہ جانے باہر کیا کرتا تھا۔ اس نے کبھی شزا کو نہیں بتایا اور نہ ہی کبھی شزا نے اس سے پوچھا۔ وہ صبح جاتا اور شام کو آتا اور رات کو ڈنر وہ دونوں باہر ہی کرتے۔ کمال کی والدہ اس صورتحال سے بہت پریشان تھی۔ وہ بیٹے کی خوشی کی وجہ سے بول نہیں سکتی تھیں، لیکن اندر ہی اندر کرتی رہتی تھیں۔ شزا اکثر نائٹ سوٹ پہن کر دن کو باہر آ جاتی تو کئی بار محلے سے آئی خواتین اسے اس حلیے میں دیکھ کر مذاق اڑاتی۔ میں کمال کی والدہ کی طرف دیکھتی تو وہ شرمندہ سی ہو جاتی۔ گھر کے کام کاج میں بھی شزا ہاتھ نہیں بٹاتی۔ سارا دن اس کے کمرے میں اے سی چلتا رہتا اور کبھی ٹی وی کی آواز اور کبھی فل والیوم میوزک، جس سے کمال کی والدہ بے حد تنگ تھیں۔ انہوں نے کئی بار کمال سے اس حوالے سے بات بھی کی، لیکن وہ چپ رہا۔ جب اے سی کا بل لاکھوں میں آیا تو کمال کی والدہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ کمال بھی پریشان ہو گیا تو شزا نے اپنے پیسوں کی پیمنٹ کر دی، اور وہ جو پیسے رہ گئے تھے اس سے وہ ضد کرنے لگی کہ وہ اسے ناردرن ایریا بالخصوص کوئٹہ ہنی مون کے لیے لے کر جائے۔ کمال مان گیا اور اسے کوئٹہ گھمانے کے لیے لے گیا۔ یہاں انہوں نے ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ صبح سے شام تک وہ کوئٹہ کے تفریحی مقامات میں گھومتے رہتے تھے۔ ایک دن ڈھابے پر لنچ کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک 16 سالہ لڑکی جو اپنی شکل و صورت سے پٹھان لگتی تھی ان سے مدد مانگنے لگی۔ اس نے بتایا کہ مجھے چھپا لو، میرے ابا میری شادی بڈھے سے کر رہے ہیں۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ ہوٹل والے کمرے میں لے گئے۔ شزا اس صورتحال سے خوش نہیں تھی۔ اس نے کمال سے کہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس معاملے میں آئیں، تم اس لڑکی کو مقامی پولیس کے یا پھر کسی NGO کے حوالے کر دو۔ لیکن کمال نہیں مانا، اور اگلے دن وہ اپنا ہنی مون چھوڑ کر اس لڑکی کو لے کر راولپنڈی آ گئے۔ شزا کا موڈ بہت خراب ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اس لڑکی کی وجہ سے ان کا ہنی مون کا پیریڈ برباد ہو گیا تھا۔ اب کیا یہیں رہے گی؟ آخر تم اسے کسی ویلفیئر ادارے میں کیوں نہیں بھیجتے؟ شزا اس لڑکی کی وجہ سے اکثر کمال سے لڑنے لگتی تو کمال اسے تسلی دینے لگتا کہ صرف چند دن کی بات ہے، میں اسے اپنے دوست کی والدہ کے حوالے کر دوں گا، تم بے فکر رہو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کمال لڑکی کو لے کر گھر سے چلا گیا تو شزا نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ وہ لڑکی بے حد حسین تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کمال اس کی طرف دیکھے۔ شزا شادی کے 2 ماہ بعد ہی کمال کے اندر بہت عجیب و غریب تبدیلیاں رونما ہوتے دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی جاب نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے پاس پیسے کہاں سے آتے تھے، اور نہ ہی وہ اپنی جاب کا کوئی سورس بتا رہا تھا۔ دوسرا، اسے اکثر ایک خاتون کی کال آتی تو وہ فون سننے کے لیے باہر چلا جاتا۔ شزا اگر اسے کچھ پوچھتی تو وہ چڑ جاتا کہ وہ شکی بیویوں جیسا رویہ رکھنے لگی ہے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ کمال بار بار کال کاٹ رہا ہے، وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہا۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہونے لگی، پر وہ عجیب گھبرائے انداز میں کمرے سے تیزی سے نکلا ہی تھا کہ فون دوبارہ بجنے لگا۔ کال بار بار آ رہی تھی۔ یہ وہی نمبر تھا جس سے اکثر کوئی خاتون اسے کال کرتی تھی۔ شزا نے فون اٹھا لیا۔ جو ہی اس نے کال آن کر کے اپنے کان سے لگایا تو دوسری طرف عورت ایسے بات کر رہی تھی کہ جیسے وہ کوئی کوٹھے والی ہو۔ وہ پھر اس نے ایک دم سے روتے ہوئے کہا، تیرے گناہ کی سزا ہم سب کو مل رہی ہے، 10 لاکھ اور لے اور اس لڑکی کو لے جا۔ شزا حیران ہو کر رہ گئی۔ یہ باتیں سن رہی تھی کہ تبھی کمال تیزی سے اندر آیا۔ اس نے فون شزا کے ہاتھ سے کھینچ کر بند کر دیا۔ یہ عورت کون ہے؟ وہ لڑکی کہاں ہے؟ کیا تم نے اس کو بیچ دیا؟ تم کون ہو کمال؟ کیا پیشہ ہے تمہارا؟ شزا نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کیے۔
لیکن کمال نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا اور فوراً ہی فون اٹھا کر باہر کی طرف نکل گیا۔ کمال جب کوٹھے پر پہنچا تو پورا کوٹھا ویرانی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کمال پر نظر پڑتے ہی نیلی بائی اس کے پاس آئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، لے جا اس ملانی کو، جب سے آئی ہے قرآن پاک کی اونچی اونچی زبانی تلاوت کرتی، اتنا مارا ہے اس کو لیکن اس کے باوجود اس نے تلاوت نہیں چھوڑی۔ جس گاہک کو بھی اس کے کمرے میں بھیجتے وہ الٹے قدموں وہاں سے بھاگ کر نکل آتا اور دوبارہ نہیں جاتا۔ ارے بھائی، اس نے تو ہمارا دھندا ہی چوپٹ کر کے رکھ دیا ہے، لے جا اس کو، تیری مہربانی ہوگی، مجھے بیلٹ دے دے، میں اس کا علاج کرتا ہوں، 2 منٹ میں سیدھی ہو جائے گی، فکر نہ کر تو۔ کمال غصے سے بولا اور جو ہی اندر گیا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لڑکی دیوار کے ساتھ کھڑی تھی لیکن اسے اپنے سینے کے اوپر ایک تصویر لگا رکھی تھی۔ کمال نے اس سے وہ تصویر کھینچی اور جو ہی اس کی نظر اس تصویر پر پڑی تو اس کی جان نکل گئی جب دیکھا کہ وہ تصویر تو اس کی ہے، آج سے تقریباً 16 سال پہلے کی، اور اس تصویر پر وہی لڑکی تھی جس کا اس نے شادی کے نام پر ریپ کیا تھا۔ وہ شادی کا جھانسا دے کر وہاں سے بھاگ آیا تو کیا یہ لڑکی میری بیٹی ہے؟ تصویر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ یہ لڑکی ہو بہو اس لڑکی کی کاربن کاپی تھی۔ وہ اس سے غائب دماغی سے دیکھنے لگا۔ بابا، اچانک وہ لڑکی اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی، اپنے ہاتھ سے میرا گلا دبا دو لیکن مجھ پر یہ ظلم نہیں ہونے دو۔ میری ماں نے آپ کے انتظار میں گاؤں والوں کے ہاتھوں اپنی بے انتہا رسوائی دیکھی۔ مرنے سے پہلے وہ مجھے چمن کے گاؤں سے یہاں کوئٹہ شہر لے آئیں، مزدوری کر کے مجھے پالنے لگیں۔ اماں کے مرنے کے بعد ہمارے ہمسائے نے ترس کھا کر مجھے اپنے گھر پناہ دے دی لیکن پھر اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے مجھے بیچنے کا فیصلہ کیا اور ایک بڈھے سے میری بات پکی کر کے، جس کے عوض اسے 13 لاکھ ملنے والے تھے، اس سے پہلے کہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتا، میں وہاں سے بھاگ گئی اور قدرت نے مجھے آپ سے ملوا دیا۔ پہلی بار کمال کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے اپنی ساری زندگی یاد آنے لگی کہ جس میں صرف گناہ ہی گناہ تھے۔ کمال دراصل ایک دلال تھا۔ وہ لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر شادی کے لارے لگاتا اور پھر یہاں کھوٹے میں لا کر بیچ دیتا، لیکن اسے علم نہیں تھا کہ ایک دن وہ اپنی ہی بیٹی کو یہاں لے کر آئے گا۔ وہ اپنے آپ پر لعنت بھیجنے لگا اور پھر اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے باعزت طریقے سے باہر لے کر آیا۔ نیلی بائی کمال کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ کمال نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کرا دیا اور اسے باہر لے آیا، لیکن یہ دیکھ کر اس کے قدم رک گئے جب دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کیونکہ سامنے شزا تھی جسے وہ ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ شادی کرنے سے پہلے تو اسے لگتا تھا کہ وہ شادی لالچ کی بنا پر کر رہا ہے کیونکہ شزا ایک امیر باپ کی بیٹی تھی اور وہ جانتا تھا کہ شزا کے والدین اس سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ وہ اتنی بڑی جائیداد کی اکلوتی وارث ہے، اس طرح نوکری کے بغیر ہی اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے اور وہ ساری زندگی عیاشیاں کرتا رہے گا۔ لیکن شادی ہوتے ہی اسے شزا سے محبت سی ہو گئی، لیکن اب اپنے سامنے ہی اپنی محبت کو ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ شزا کے ہونٹ مارے جذبات کے کپکپا رہے تھے اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی۔ میری قسمت دیکھو کہ میں نے جسے بے انتہا چاہا، جس کے لیے ساری دنیا ٹھکرائی، وہ تو لڑکیوں کا دلال نکلا، لیکن دعا ہے کہ تمہاری بیٹی کے نصیب اچھے ہوں، میں یہ سب چھوڑ دوں گا۔ شزا، میری بات تو سنو۔ لیکن شزا مزید کچھ سنے بغیر فوراً وہاں سے روتے ہوئے چلی گئی۔ وہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور انہیں ساری صورتحال کے بارے میں بتایا تو وہ بے حد دکھی ہو گئے۔ انہوں نے ایک اچھا وکیل کر کے طلاق کا کیس فائل کروایا۔ کمال نے بہت کوشش کی، بہت منتیں ترلے کیے، لیکن شزا نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور طلاق لے لی۔ اپنی محبت کے اس انجام نے کمال کو توڑ کر رکھ دیا، لیکن اب وہ جینے کے لیے اس لیے مجبور ہو گیا تھا کہ اس کی بیٹی کا اس بھری دنیا میں اس کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی کہانی لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔